نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، قادیانی طبقہ عام طور پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ جو شخص کلمہ گو ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو تو کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے کافر کہے، اور چونکہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں اور کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں کافر کہے۔ اس اعتراض کے جواب میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ یہ اعتراض اس طبقے کی طرف سے ہے جو دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کو کافر غیر مسلم سمجھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے ضروری تقاضوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلفاء ان تمام مسلمانوں کو کافر غیر مسلم کہتے ہیں، لکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قادیانیوں نے یہ اصول نہ جانے کہاں سے لیا کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان کہتا ہو اسے کوئی شخص کافر نہیں کہہ سکتا۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہو لیکن وہ اللہ کی توحید کا انکار کرے، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرائے، یا اللہ کی توہین کرے، یا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے، یا انبیاء میں سے کسی نبی کی توہین کرے، یا شاعر دین کا مذاق اڑائے، تو کیا محض زبان سے کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے ایسے شخص کو مسلمان کہا جائے گا اور اس کے ان کفریات کی وجہ سے اس کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیا مسلمہ کذاب کلمہ شہادت نہیں پڑھتا تھا؟ لیکن صحابہ نے مسلمہ کذاب کے دعویٰ نبوت کی وجہ سے نہ صرف اسے کافر قرار دیا بلکہ اس کے خلاف قتال کیا ہے، اور خود مرزا غلام احمد قادیانی نے متعدد جگہ پر اقرار کیا ہے کہ حضرات صحابہ نے مسلمہ کذاب کو کافر کہا اور اس کے خلاف قتال کیا، وجہ صرف ایک تھی کہ اس کا دعویٰ نبوت تھا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے صراحتاً دعویٰ نبوت سے پہلے مدعی نبوت کے بارے میں لکھتا رہا کہ نبوت کا دعویٰ کفر ہے، دعوے دار کافر ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے۔ تیسری بات، کلمہ گو کسے کہتے ہیں؟ تو کلمہ گو اور اہل قبلہ اسلام کی خاص اصطلاح ہے۔ یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے تمام عقائد و احکامات کی دل سے تصدیق کرتا ہو اور زبان سے اقرار کرتا ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص ایم اے پاس ہے، تو یہ ایم اے ایک اصطلاحی نام ہے ان تمام علوم کا جو اس درجے میں سکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ گو اور اہل قبلہ یہ اصطلاحی نام ہے اس شخص کا جو اسلام کے تمام عقائد اور تمام احکامات کی دل سے تصدیق کرتا ہو اور زبان سے اقرار کرتا ہو۔ اور چوتھی بات، قادیانی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مراد کیا لیتے ہیں اور ان کو اس کلمہ پڑھنے کے باوجود غیر مسلم کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ قادیانی کلمے کے الفاظ نہیں بدلتے۔ اگر وہ کلمے کے الفاظ بدل لیں تو ان کے لیے مسلمانوں کو دھوکہ دینا مشکل ہو جائے گا، مسلمان ان کے فریب میں نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ کلمے کے مفہوم اور معنی کو بدل لیتے ہیں۔ چنانچہ قادیانیوں کی کتاب یہ تذکرہ، جو قادیانیوں کے نزدیک الہامی کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اس کتاب تذکرہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات، کشوف اور رؤیا یعنی خوابوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب تذکرہ کے صفحہ نمبر 152 پر مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک کشف نقل کیا گیا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کیا وہی ہوں۔ اور اسی کشف میں آگے لکھتا ہے کہ میرے اعضاء اللہ کے اعضاء بن گئے اور اللہ کی ذات میرے اندر اتر آئی۔ اور اس کتاب کے صفحہ 154 پہ لکھتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر میں نے اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو آدم کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ یہی کتاب 442 صفحے پہ جائیں، اس پر بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے توحید کا انکار کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلتی ولدی،
کہ اے مرزا تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ تو غرض یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کلمے کے پہلے جز جو کہ توحید پر مشتمل ہے انکار کیا ہے۔ الفاظ نہیں بدلتے لیکن معنی مراد مفہوم بدل دیتے ہیں۔ اب آپ آئیں کلمے کے دوسرے جز یعنی محمد رسول اللہ کی طرف۔ مرزا غلام احمد قادیانی کلمے کے اس دوسرے جز کے ایک لازمی اور بنیادی مفہوم یعنی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 میں موجود ہے۔ اس جلد کے صفحہ 206 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے سینکڑوں بار نبی اور رسول کہا ہے۔ اور پھر مرزا قادیانی نے نہ صرف ختم نبوت کا انکار کیا بلکہ اس نے دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 2 بار آئے ہیں۔ پہلی بار آپ مکہ میں آئے اور دوسری بار اپنے تمام کمالات سمیت قادیان میں آئے ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک غلطی کا ازالہ جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 میں موجود ہے، اس جلد کے صفحہ نمبر 207 پہ لکھتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی، قرآن مقدس کی آیت ہے، لیکن مرزا قادیانی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس آیت میں اس وحی میں اللہ نے مجھے محمد کہا ہے اور مجھے رسول کہا ہے۔ یہی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 212 پر دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے حضور کی نبوت بھی عطا کی ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات بھی مجھے عطا کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں جا بجا یہ دعویٰ موجود ہے کہ نعوذ باللہ وہ ثانی محمد ہے۔ خلاصہ یہ کہ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، الفاظ نہیں بدلتے لیکن اس کلمے کا معنی اور مفہوم یکسر بدل دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے سے جب یہ سوال ہوا کہ تم نے نبی الگ بنایا ہے تو الگ کلمہ پڑھو، تو اس نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں اس اعتراض کے 2 جواب ذکر کیے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158 پر لکھتا ہے کہ کلمے میں محمد رسول اللہ کا نام تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ اقرار کر رہا ہے کہ کلمے میں فرق آ گیا ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے۔ یعنی اہل اسلام کا کلمہ نئے نبی کی زیادتی سے پاک ہے، جبکہ قادیانیوں کے کلمے میں ایک نیا نبی مرزا غلام احمد قادیانی داخل ہے۔ اور دوسرا جواب اس نے یہ دیا کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سارا وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ اس دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ قادیانی اس لیے نیا کلمہ نہیں پڑھتے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ ہی مرزا قادیانی کی صورت میں دوبارہ دنیا میں آئے ہیں۔ بہرحال قادیانیوں کا یہ اعتراض دھوکے، فریب اور جہالت پر مبنی ہے کہ کسی کلمہ گو کو کسی بھی صورت میں غیر مسلم کافر نہیں کہا جا سکتا، اور یہ کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں کافر نہیں کہا جا سکتا۔
اللہ رب العزت قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ان کے فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔